آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ۔ ISPR کے مطابق جنرل عاصم منیر اعلیٰ امریکی حکام اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے دورہ پاک امریکہ تعلقات اور خطے میں امن کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل قرار دے دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کا 1 سال۔ سپہ سالار نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی قیام امن کو اولین ترجیح دی۔ پاکستان کی معاشی ترقی، امن و خوشحالی کے تابناک مستقبل کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ عسکری قیادت نے مختلف ممالک کے سفیروں سے اہم ملاقاتیں کی۔ ملک کو درپیش معاشی مسائل سے باہر نکالنے میں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چائنا سے معاشی، عسکری اور سماجی شعبوں میں تعلقات کو بہتر بنایا۔ نسلی تعصبات سے نکل کر پاکستان کو مقدم رکھنا ہوگا۔ دہشت گردی کے ناسور کو ہر صورت ختم کیا جائے گا۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا دو ٹوک اعلان۔ بولے، شرپسند عناصر نے ہمیشہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کی، ہمیں سیکورٹی فورسز کا ساتھ دینا ہوگا۔ پاکستان اسلام کا قلعہ، ہمارا مذہب امن کا درس دیتا ہے۔ پاکستان پر دہشت گردی کی جنگ مسلط کی گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 15 کروڑ 55 لاکھ ڈالرز امداد کی منظوری دے دی۔ 10 کروڑ ڈالرز قرض اور 55 لاکھ ڈالرز گرانٹ شامل۔ ADB کے اعلامیے کے مطابق 10 کروڑ ڈالرز لیگل اور ریگولیٹری اصلاحات پر خرچ ہوں گے۔ مالیاتی اداروں کے ذریعے خواتین کو کاروبار کے لیے 5 کروڑ ڈالرز کے قرضے دیے جائیں گے۔ 55 لاکھ ڈالرز کی گرانٹ مالی سرگرمیوں پر خرچ کی جائے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 291 پوائنٹس کا اضافہ، 66,515 کی بلند ترین سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 57 پیسے سستا، 283 روپے 30 پیسے میں فروخت۔ سونا 200 روپے فی تولہ سستا، 2,15,400 روپے کا ہو گیا۔ نون لیگ انتخابی تیاریوں میں مصروف۔ نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا 7واں اجلاس، مریم نواز اور دیگر رہنما بھی شریک۔ پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری۔ لیگی قائد کے 18 دسمبر کو دورہ سندھ کا شیڈیول تیار۔ MQM سمیت اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت اہم معاملات پر بات چیت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، انتخابی امور اور دیگر تحفظات سے آگاہ کیا۔ تاج حیدر نے کہا کہ حلقہ بندیوں سے متعلق ڈیٹا الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا۔ پیپلز پارٹی کسی صورت انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتی۔ الیکشن کمیشن نے بروقت انتخابات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کراچی کی نمائندگی وہ کر رہے ہیں جن کا شہر سے کوئی تعلق نہیں۔ MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا، 2018 کے عام انتخابات کے نتائج کس طرح مرتب ہوئے سب کو معلوم ہے۔ جلد سے جلد شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نااہلی کیس میں ریمارکس۔ کہا، پارلیمنٹ کی قانون سازی چلے گی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کر دیے۔ معاملہ نااہلی کی مدت کے تعین کے لیے لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ توشہ خانہ فیصلہ معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے استفسار کیا، سیکشن 426 میں فیصلہ معطلی کا ذکر نہیں۔ وکیل امجد پرویز نے جواب دیا، عدالتی نظیریں موجود ہیں، فیصلہ معطل نہیں ہو سکتا۔
سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانتیں منظور. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا 30,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کے مختلف مقدمات کی سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ کی توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں فل بینچ میں پیش کرنے کی ہدایت. بشرا بی بی نکاح کیس قابل سماعت قرار. اسلام آباد کی سول عدالت کے جج قدرت اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. درخواست گزار خاور مانیکا کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. عدالت نے ریمارکس دیے خاور مانیکا کے بیان میں کچھ بھی نہیں. قانون کے مطابق شکایت کنندہ کے ساتھ 2 گواہ لازم ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس. بلاول بھٹو نے کارروائی براہ راست نشر کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. موقف اختیار کیا کہ صدارتی ریفرنس میرے والد آصف زرداری کی جانب سے دائر کیا گیا. انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سماعت براہ راست نشر کی جائے. لاہور میں اسموگ میں معمولی کمی. آلودہ فضائی معیار پہلے سے تیسرے نمبر پر آ گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس 228 ریکارڈ. طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہننے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. پنجاب حکومت کا شہریوں کے لیے احسن اقدام. گھر بیٹھے آن لائن لرنر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کی سہولت متعارف کرا دی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لائسنس اپ گریڈیشن سہولت کا افتتاح کیا. پنجاب بھر کے تھانوں، فرنٹ ڈیسک، پیٹرولنگ پوسٹوں پر بھی سہولت دستیاب. کراچی میں موسم ٹھنڈا ٹھار ہونے لگا. ٹھنڈی ہواؤں سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی. بلوچستان کے ضلع زیارت میں درجہ حرارت -2 سینٹی گریڈ. کے پی کے بعض علاقوں میں بارش کی پیشگوئی. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلا جاری. گزشتہ روز 1930 افغان شہری واپس گئے. اب تک 4,23,031 غیر قانونی مقیم افراد افغانستان جا چکے. شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی کے حکومتی فیصلوں سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. طلبہ کا ٹلہ فائر رینج میں ایک دن پاک فوج کے ساتھ. جناب بوائز اور اے پی ایس کے طلبہ اور اساتذہ کا ٹلہ فائر رینج کا دورہ. طلبہ نے ٹینک پر فن رائیڈ بھی لی. وفد نے نوجوانوں کی مؤثر آگاہی اور تربیت کے حوالے سے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا. پاکستان کرکٹ ٹیم کا پرتھ میں ٹریننگ سیشن. بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. کھلاڑیوں نے مہارت کے گر آزمائے. پاک آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر کو کھیلا جائے گا. قومی ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ کا ناقص انتظامات کا شکوہ. کہتے ہیں کینبرا میں انتظامات سے بہت مایوسی ہوئی. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.